السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، متفرق موضوعات ہیں مگر بڑی افسوسناک موضوعات ہیں۔ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اور ہمارا جو قومی رویہ ہے غیر سنجیدگی کا، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ مگر جو کوئٹہ میں خودکش حملہ ہوا اور اختر مینگل، محمود خان چکزئی بال بال بچے، اس کے مضمرات، اس کے اثرات کیا ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ دوسرا، جسٹس بابر ستار نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈوگر، ان کو خط لکھا ہے اور وہ خط مبینہ طور پر لیک ہو گیا ہے اور پھر اس پر بحث مباحثہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی اپنا موقع پیش کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، آپ سے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوئٹہ میں بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس پر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ یقیناً تشویشناک ہیں اور افسوسناک ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کم بیش 72 سے 80 گھنٹوں کے اندر 40 کے قریب جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس خودکش حملے میں بھی ہوئے ہیں، اس میں درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، اس میں عوام اور ہمارے سیکورٹی فورس کے لوگ اپنی جانیں جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی کا واقعہ بڑا سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، اور اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، محمود خان چکزئی، اختر مینگل اور دیگر جو قائدین ہیں، کمپرس جو ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو بلوچستان کی آج صورتحال کیا ہوتی؟ یعنی دشمن یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر غیر یقینی، بد امنی، دہشت گردی یہ مسلسل جاری ہو ساری رہے، اور جو بے یقینی ہے اس کا الاؤ دہکتا رہے۔ بلا شبہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اب بھی اس کا تصور کریں تو بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہوتے، اور اس میں یقیناً ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی بھی جو پرفارمنس ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، مگر جو خدا کا شکر ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس بڑے سانے سے بچ گئے۔ اپوزیشن جو رہنما ہیں، یعنی اختر مینگل ہے، محمود خان چکزئی، انہوں نے حکومت پر تنقید کی ہے اور انہوں نے اپنا موقع پیش کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز یا جو حکومت ہے ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، مگر جو ہمارے یہاں بدامنی کی صورتحال ہے وہ مستقل ہے، اور جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال کو پلے ڈاؤن تو نہیں کر رہی، مگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ دوسرا ناظرین جو ذکر کریں گے وہ جو جسٹس بابر ستار ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ہیں، انہوں نے اس ڈوگر کو خط لکھا ہے اور ایک میٹنگ کے حوالے سے اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات تو اس سے پہلے بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ نظام عدل ہے یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو صورتحال ہوئی ہے، جو سینارٹی ہوئی ہے، اس پر ان کے کومنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور خط بھی وہ اس سے قبل لکھ چکے ہیں۔ مگر جو معاملہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ خط جو انہوں نے جسٹس ڈوگر کو لکھا یہ مبینہ طور پر لیک ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اٹھا لیا، اور تحریک انصاف نے اس خط کی توثیق کی کہ جناب ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ملک کے اس وقت مسائل موجود ہیں، اور جسٹس بابر ستار نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عطر من اللہ نے بھی کچھ ریمارکس دیے تھے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کا یہ رد عمل آیا تھا۔ جیسے منصور علی شاہ بھی اس حوالے سے ان کا بھی ایک تقریب سے خطاب تھا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے ان کا خط بھی تھا، اور ان سے منسوب جو باتیں کی جاتی ہیں، یقیناً جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تحریک انصاف کرتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان کو یقینی طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، مگر جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب سیاسی طور پر جب اس کو تحریک انصاف اٹھاتی ہے تو وہ اپنے سیاسی جو ہے فوائد سمیٹتی ہے۔ پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر جسٹس بابر ستار کو کوئی اعتراض تھا تو وہ جسٹس ڈوگر کو براہ راست کہہ سکتے تھے۔ یہ خط لکھ کر جو انہوں نے معاملہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر جو عدالتی تاریخ ہے ہماری اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مگر اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ قابل غور ہے۔ جو معترضین ہیں ان کے بھی خدشات کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہونا تو ناظرین جیسے ہم اس پلیٹ فارم پر ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں قومی سطح پر اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ جو مسائل ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے رہی ہے، وہ اپنی سیاست کر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں، ہماری جو تمام جو سیاسی جماعتیں وہ فوکسڈ ہوتی سیلاب متاثرین پر تو بہت اچھا ہوتا، مگر جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ غریب لوگ اس میں ان کا نقصان ہو رہا ہے، بھینس ان کی، بکریاں ان کے گھروں کا نقصان ہو رہا ہے، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، کھیت کھلیان متاثر ہو رہے ہیں، لہذا جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ گجرات ایک جو پنجاب کا بڑا شہر ہے اس پہ بھی اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو قومی میڈیا کے ذریعے باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جو سیلاب ہے، جو طوفانی بارشیں ہیں انہوں نے تباہی مچا دی ہیں، اور شہری علاقوں میں کئی فٹ جو ہے وہ پانی اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، مگر جو ڈیزاسٹر ہے اس کے یہ بہت بڑا ہے، اور ہمارا جو نقص ہے ہماری جو انتظامیہ کا، ہماری جو ارباب اختیار کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پیش بندی اقدامات نہیں کیے۔ جیسے کہ ہم اس پر پلیٹ فارم میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیمز کی ضرورت شدت سے موجود ہے، ہم نے وہ ڈیمز نہیں بنائے، اگر وہ ڈیمز بن جاتے تو یہ جو شر ہے اس میں سے خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی طرح شجرکاری کے حوالے سے بھی ہم نے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے، اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ندی نالوں پر جو قدرتی طور پر پانی کا بہاؤ ہے اس پر جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوتے۔ اگر ہم پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتے، کوئی اس میں طویل المیعاد منصوبے بناتے تو آج جو تباہی ہو رہی ہے وہ اتنی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد پڑوسی ممالک بھارت میں بھی یہ سیلاب آیا ہے، مگر اتنی بڑی تعداد میں جو تباہی نہیں ہو رہی ہے، اور جو پاکستان ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔